دیکھیں کہ اس قانون میں اس پریمبل کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمارا آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے، اور وہی کانسٹیٹیوشن جو سپریم ہے وہ کل ملا کے وقت کی قلت دامنگیر ہے، ہم صاحب سربراہ اس آئین کو دل کی عمیق گہرائیوں سے آگے چلتے رہیں۔ شکریہ و سلام۔ بہت بہت شکریہ سرگزی صاحب جو کہ اپنے ذریعہ خیالات سے آج کی رونق، آج اس محفل کو رونق بخش رہے تھے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ورنہ ہمارے یہاں پہ موجود ایڈوکیٹ یاسر خان صاحب سے کہ جب تک کاسٹ اینڈ کریڈ ہماری سوسائٹی میں رہے گا تب تک ہم انڈیپینڈنس گین نہیں کر سکتے۔ ہمیں انڈیپینڈنس تبھی ملے گی جس کو ہم پراپر انڈیپینڈنس بولتے ہیں، جب ہم کاسٹ سے اور کریڈ کوئی بھی اٹھے الیکشن لڑے اور الیکشن جیت جائے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ون مین ون ووٹ، یہی مطلب ہے۔ کیا یہی چیز ہماری سوشل ڈیموکریسی پہ، سوشل جو ہماری ویلیوز ہیں، کیا ہماری کیا ون مین یا چیئرمین تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی سورپور، ہمارے محترم ایس ڈی ایم صاحب، محترم تحصیلدار صاحب، ریزی آفیسر صاحب، اور ہمارے بار پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن سورپور سعید افتخار حمدانی صاحب، ای پی صاحب، اور فارمر بار پریزیڈنٹ مرتضیٰ خان صاحب، اور سینئر وکلا اور سبھی وکلا، اور جہاں پر جتنے سبھی حاضر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو سلام اور آداب۔ ابھی ہم یہ جو پلیج لے رہے تھے، یہاں سے اس پلیج کو لیتے ہوئے مجھے ایک چیز یاد آئی، پریمبل، کیونکہ اگر ہم پریمبل کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کبھی ہم آئین کو سمجھ پائیں گے۔ اور مجھے یاد آیا اس پریمبل کو یہ دیکھ کر کہ ہمیں یہ یاد کروا رہا ہے پریمبل کہ if you salute your duty, no need to salute anybody. If you pollute your duty, you have to salute everybody. یعنی کہ یہ جو پریمبل جو ہمارا ہے، اگر یہ پریمبل آیا ہے تو یہ آئین کوئی ایک دن میں نہیں بنا ہے۔ آج تو ہمیں بڑا آسانی سے کہتے ہیں کہ اس کے 12 شیڈول ہیں، 395 جو ہیں آرٹیکلز ہیں، 25 جو ہے پارٹس ہیں، 48 چیپٹرز ہیں، لیکن یہ 1600 میں یہ سٹارٹ ہو گیا تھا آئین کا آنے کا سلسلہ، جس میں کچھ الگ الگ اس وقت ریگولیٹنگ ایکٹس مشن، کیبنٹ مشن، لیکن اس کا صحیح آغاز جو ہے وہ 1919 کے بعد ہی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور 1935 میں ہی جو کورٹ کا کنسپٹ ہے فیڈرل کورٹ، تو ہمارے فیڈرل کورٹ کا کنسپٹ بھی 1935 ایکٹ میں آیا ہے۔ اب ہمیں اس آئین کو کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا تھا، تو اس اڈاپشن کا دن جو ہے یہی منانے کے لیے ہم کھڑا ہوئے ہیں آج۔ نو ڈاؤٹ کہ آج 24 ہے۔ یہاں آج کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پورا ویک جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل ویک کا نام دیا گیا ہے، آن دی ڈائریکشن آف ڈپارٹمنٹ آف لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرس۔ یہ پورا ویک جو ہے وہ آل اوور انڈیا منایا جا رہا ہے، اسی کی ایک کڑی میں آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور اس دن کو منا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 26 نومبر 1949 کو ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اڈاپٹ ہوا تھا اور انفورس ہوا 26 جنوری 1950 کو۔ یہاں یاسر صاحب نے پریمبل کی بات کی اور ہم نے اس کی آج پلیج بھی دی ہے۔ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا کا نظام بنایا تو مختلف اوقات پر مختلف کتابیں جو ہے وہ انسانوں کے لیے نازل کی گئی، اس میں تورا، انجیل، زبور، قرآن۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جہاں پہ یہ کتابیں آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک ملک اپنی شناخت بناتا ہے اور قیام میں آتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے بھی کسی ایک کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کتاب کو کانسٹیٹیوشن بولا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے جو کتاب جو ہے وہ سامنے آئی اس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا گیا۔ جب یہ ڈرافٹ کی گئی تو بہت سارے کانسٹیٹیوشنس کو لیا گیا، ان کو دیکھا گیا، پرکھا گیا کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں جس ڈائیورس کلچر سے ہم ہیں، جو ہماری کنٹری کی تو میں آپ کو آج کانسٹیٹیوشن ڈے کے بارے میں ہی کچھ باتیں بتاؤں گا۔ ہماری گورنمنٹ نے سال 2015 میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر 26 جنوری کو، ہر سال کی ہر 26 جنوری کو
कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका एम मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हिंदुस्तान के हर शहरी को ये पता चल सके कि उसके हुकूक क्या हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको नॉलेज हो कि मेरे हुकूक क्या हैं। इसीलिए संविधान दिवस को रखा गया और ये 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर 26 जनवरी को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर तबके फ़िक्र के लिए है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने में कम से कम 2-2.5 साल लग गए, वो कंप्लीट हुआ। और हमारी ओरिजिनल बुक जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका वेट 3.75 kg था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने हाथ से लिखा उसने इस लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया और लगभग 6 मंथ लगे उनको लिखने में। लिया तो आज का दिन बड़ी एक अहमियत का हामिल है। आज का दिन जो ये एक दस्तूर हिंद का दिन है, हिंदुस्तान को एक जो देश की शक्ल में हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात जिसका जिक्र अभी ऑनरेबल सब जज साहब ने किया, जो कि प्रियम्बल में है, बहुत खूबसूरत वर्ड जो सेकुलर, कि हमारे हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है पार्टिकुलर। और आप मैं आसान ये कहूँ कि आप सब लोग बाइज्जत तरीके से मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऑनरेबल जज साहब बैठे हैं, ये शायद किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस चीज की गारंटी करता है। आज फ्राइडे है, आप नमाज पढ़ने आए हो, आपको नमाज पढ़ने की जिस तरीके से चाहो, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की गारंटी देता है आप अपने कुरान और हदीस के मुताबिक